بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ میں اسلام آباد میں ہوں اور اس وقت جو گڑگڑاہٹ کی آواز اگر آپ کو سنائی دے رہی ہو تو یہ مسلسل بادل ہیں جو برسنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسی وارداتیں ہوئیں، ایسے اکنامک ہٹ مین آئے جنہوں نے وہ وارداتیں کیں جس سے پاکستان کا لاش ہو گیا، اور پاکستان کے لوگ جو غربت سے نکل سکتے تھے وہ نہیں نکل سکے، اور پاکستان جس کا عزت سے نام ہوتا، شان والا پاسپورٹ ہوتا، اس پہ بھی داغ لگے۔ یہ داغ دھلنے کے حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک آرڈر دیا ہے، وہ میں آرڈر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کا تعلق چینی رپورٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف گندم رپورٹ سے نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے جا کے ہے۔ اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو سپریم کورٹ لے چلتا ہوں، جہاں شاہراہ دستور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک لارجر بینچ نے آج جو کرونا وائرس کے حوالے سے سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے، اس میں رپورٹس پیش ہوئیں، اور ان رپورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے کچھ ریمارکس پاس کیے، اپنی آبزرویشنس دیں، اور یہ ریمارکس اور آبزرویشنس ٹینٹیٹیو ان نیچر ہوتے ہیں۔ جو میٹیریل سامنے آتا ہے اس کے نتیجے میں جو امپریشن بنتا ہے کورٹ کے سامنے اس پہ مبنی ہوتے ہیں، اور یہ جو زبانی آبٹر ڈکٹا آرڈرز اور آبزرویشنز ہوتی ہیں یہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، اور میرا تجربہ اس بات پہ کہتا ہے کہ ان کی روشنی میں پھر چیزوں کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے، اور قانونی راستے بھی کھلتے ہیں، اور لیگل ایکشنز بھی سامنے آتے ہیں۔ میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ پاکستان کا اصل المیہ ہے کہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے لوگ، بہت بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھ کے لوگ، وہ مقامات، وہ پاکستان کے ادارے، وہ تقدیس گاہیں ایک طرح سے جہاں پہ حلف ہوتے ہیں کہ سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہ کہنے کے وعدے کیے جاتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، اظہار کیے جاتے ہیں، اور عدالتوں میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں کا یہ بیان برحلف یعنی اوتھ کے اوپر لکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود ڈیئر ڈیولز جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آج کی میں کارروائی جب آپ کو بتاؤں گا تو پھر اس کے ساتھ ہی ایک ثبوت ہے، جو ثبوت اس وقت سوشل میڈیا پہ دستیاب ہے۔ پھر میں فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا، اس لیے کہ جو سب جوڈس میٹر ہے اس پہ ہم گفتگو کبھی نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختلف اداروں سے آج رپورٹس مانگی۔ ان رپورٹ میں سے ایک رپورٹ سندھ کے صوبے کی گورنمنٹ نے بھی پیش کی، اور مختلف اداروں کے اور مختلف حکومتوں کے اور مختلف صوبوں کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے جا کے اپنا اپنا موقف ملک کی جو جس کو کہتے ہیں دی لاسٹ آبٹر، یا جس کو کہتے ہیں ایپیکس کورٹ، یا جس کو کہتے ہیں عدالت عظمیٰ، اس کے سامنے وہ رپورٹس اور وہ موقف کھولے گئے۔ جو ایک موقف تھا جس کا میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا، اس کے ذریعے سے یہ پتہ لگا کہ اربوں روپے تقسیم ہو گئے۔ ریمارک یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگا کہ اربوں روپے کیسے تقسیم ہوئے، اور غالباً میں وہاں تھا نہیں، یہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کچھ دوستوں سے جو بات ہوئی ہے اس سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک طرف احساس پروگرام ہے، احساس پروگرام میں جو پیسہ جا رہا ہے، یہاں ذرا میں رک کے آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے امپورٹنٹ بات میں نے اگلی کرنی ہے، جو عمران خان کا نیا آرڈر ہے، آپ کے وزیر اعظم صاحب کا۔ جو یہ سارے پیسے ہیں، یہ جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ، یعنی آپ کا جو فنڈ ہے جس میں آپ کے ٹیکس جاتے ہیں،
آپ جو کمائیاں کرتے ہیں جو وہاں تک پہنچتی ہیں، جس کو خزانہ کہتے ہیں، اور جس کو پرانے زمانے کی اسلامی ریاستوں میں بیت المال کہا جاتا تھا، یہ وہ ایسا گھر، بیت کا مطلب ہے گھر عربی میں، اور مال جہاں پہ سب کا پیسہ جمع ہوتا ہے، اور وہ امانت، دیانت اور صداقت کی آخری سیڑھی ہوتی ہے جن کے سپرد وہ کیا جاتا ہے۔ تو سندھ کے سابق چیف جسٹس، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ جج ہیں، محترم سجاد علی شاہ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کسی کے بارے میں جب پیسے ہوتے ہیں انوالو کسی جگہ، تو یہ کیا ویسے ہی ہوتی ہیں؟ تو جو وکیل تھے یا اس سے ملتے جلتے ان کے الفاظ تھے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو سرکاری موقف پیش کرنے کے لیے سرکاری وکیل صاحب آئے ہوئے تھے، غالباً ایڈوکیٹ جنرل تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پیسے ہاں اسی طرح تقسیم ہو رہے ہیں، اور اتنے پیسے تقسیم ہوئے، اور ارب سے زیادہ انہوں نے کہا اور تقسیم ہونے والے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے کہا جن کو ملتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ملتے ہیں؟ جب یہ سوال سامنے آیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم چونکہ رات کو راشن تقسیم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاست راشن کے اوپر اور کورونا کے راشن کے اوپر ہم نہیں کرنا چاہتے، کورونا کی بیماری پہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ پیسے تقسیم کرنے کا رات کا وقت چنا گیا۔ میں اس پہ اپنا کوئی کامنٹ نہیں کرتا، یہ جو رپورٹنگ مختلف ذرائع سے پہنچی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بغیر تبصرے کے ایک تصویر ہے، جس تصویر میں بلاول صاحب کی تصویریں ان تھیلوں کے اوپر جو لوگوں کی کمائی سے جمع ہونے والے بیت المال میں سے مال نکال کے تقسیم کیا گیا، کتنا اس کا آڈٹ ہونا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، میں ساری حکومتوں کو بتانا چاہتا ہوں، پروونسز کو بھی اور دوسرے اداروں کو بھی، کہ یہ پیسے ایسے ہی نہیں ہے کہ چلے گئے تو پتہ نہیں لگے گا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح آج احساس پروگرام کا پیسہ کس ریسیپینٹ کو ملا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور لاڑکانہ کے ریسیپینٹ ہیں وہ کس طرح سے بول رہے ہیں اور وہ پیسے دکھا رہے ہیں۔ ہم جو ہے عمران خان کو جو ہے سلام کرتے ہیں کہ ادھر پیپلز پارٹی کے بندے جو بھی ہے 2008 سے نظر انداز کرتے ہیں ہمارے کو، غریبوں کو۔ زندگی میں ہم نے پہلی بار جو ہے 12,000 دیکھے ہیں۔ جہاں راشن نہیں ہے، کراچی کی فوٹیج ہے ایک، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ چھپنے والا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آج نہیں تو کل اس پیسے کا حساب ہونا ہے۔ دو جگہ یہ حساب ہوگا، ایک پاکستان کا آڈیٹر جنرل کرے گا، کوئی عدالت کر سکتی ہے، وہ عدالتیں عظمیٰ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک عدالت ہوا ہے جس سے کوئی کسی کو مفر نہیں ہے، وہ عدالت ایسی ہے جس کے بارے میں اس سے بڑا ڈرا دینے والا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی کے پیسے اس نے دینے ہیں تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اب پرائم منسٹر نے جو آرڈر کیا، آرڈر یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چینی کا سکینڈل تھا اس کے اوپر بغیر اس بات کی پرواہ کیے پالیٹکس کی، اور بغیر اس بات کی پرواہ کیے کسی سے تعلق خاطر کی یا دوستی کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں، اور بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ نام کیا ہے، نام کون سا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، پرائم منسٹر نے رپورٹ کھول کے تش تذبام کر کے پوری دنیا کے سامنے اٹھا کے رکھ دی، چینی والی، اس کے بعد گندم والی۔ یہ تو دو رپورٹس ہو گئی ہیں۔ میرے پاس جو انفارمیشن آپ سے شیئر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ آرڈر کیا ہے متعلقہ اداروں کو کہ پاکستان میں جتنی جگہ بھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے کسی طریقے سے بھی سامنے آئی ہے اور اس کو چھپایا گیا ہے، وہ ساری کی ساری رپورٹیں نکال دیں۔ میں آپ کو اشارے کے طور کے اوپر یک دانہ چاول از دیگ اٹھا کے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ چینی، گندم سب کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اگلا بتانے لگا ہوں کہ قرضہ رپورٹ بھی آئے گی، اور بجلی میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کی رپورٹ بھی آئے گی۔ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ
کہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ پیچھے کیا ہوتا رہا، تاکہ لوگوں کو یہ جو پروپیگنڈے ہیں ان کے درمیان پتہ چل سکے کہ تبدیلی کس کو کہتے ہیں۔ تبدیلی یہی ہے کہ پچھلی ساری سٹیٹس کو کی عادتیں، فورسز، نشانیاں، نمونے، طرز حکمرانی، اس کو بدل دیا جائے، عادتیں تبدیل کر دی جائیں لوگوں کی۔ آٹا چینی سکینڈل کے حوالے سے میں آپ کو ایک علیحدہ سے بات بتا دیتا ہوں، اور پھر اس سے ملتی جلتی ایک اور بات بتانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو احتساب کے ملکی ادارے ہیں، یہ کوئی نہ سوچے کہ وہ ایکشن نہیں لیں گے۔ آپ سمجھ گئے میری بات، میں روک دیتا ہوں۔ ملتی جلتی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سابق پنجاب کے وزیر اعلیٰ، ان کو احتساب کے ادارے نے طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ وائرس کے حوالے سے پورے انتظامات ہوں گے، اور رپورٹڈلی 22 اپریل کی ڈیٹ رکھی گئی ہے، جو 2 دن بعد ہے، اور اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ میں صرف ایک ہلکا سا آپ کی توجہ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں ایک نقطہ، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ صاف ہیں تو قومی اداروں کے سامنے جو بھاگا ہوا ہے اس کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی دنیا میں بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ کوئی اسپتال کسی اور دوسرے مریض کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے دنیا بھر میں۔ یہاں تو جب بڑے میاں صاحب تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک میڈیکل یونٹ اندر تھا جیل کے، ایک باہر کھڑا تھا موبائل میڈیکل یونٹ، ایک پورا وارڈ ان کی ڈسپوزل پہ تھا۔ دنیا میں تو کوئی ایسی فیسلٹی کسی کو نہیں ملتی۔ میں آخر میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بہت ساری باتیں کل کروں گا۔ بابر امان آفیشل کی جو پیٹرنیج کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ، اور میں جو لندن میں بیٹھے ہوں ان کی توجہ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یورپ میں اور جو مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ساری جگہ جہاز جا رہے ہیں، جو واپس آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کو واپس لائیں گے۔ افریقہ کے کچھ ملکوں میں بھی نکلا ہے کہ جو لوگ مذہبی مقاصد کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں کے لیے بھی پلان ہو رہا ہے۔ یہ تازہ ترین ایک میٹنگ آج ہوئی ہے اس مسئلے پہ۔ میں آپ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو بورس جانسن کی طرح وہ ہسپتال جاتا ہے، علاج کراتا ہے، گھر واپس آتا ہے۔ جو آپ کے لوگ گئے ہوئے ہیں اس پہ آپ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں یا احتساب سے بیزار ہو کر فرار ہیں۔ Stay home, stay safe, save the souls of Kashmir, Pakistan, Pand Abad.